باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب خیریت سے ہیں آپ صاحب؟ جی انشاءاللہ کہ انشاءاللہ که خوب باشید. همه شما خوب هستید؟ بله. بله. امروز چند شنبه است؟ امروز شنبه است. بله؟ سه شنبه. نه دیگه کی گفته سه شنبه؟ چهار شنبه. امروز چهار شنبه است. امروز چه میخوانیم؟ امروز تجوید میخوانم. بله امروز تجوید میخوانیم هدیت القرآن. امروز روز چهارشنبه بله درس تجوید است. جلسه گذشته ما چه خواندیم؟ در جلسه گذشته ما چه خواندیم؟ جلسه گذشته ما قلقلہ اور قلقلہ و لین. قلقلہ و لین خواندیم. قلقلہ و لین در جلسه گذشته ما قلقلہ و لین. قلقلہ و لین بحث چی بود؟ کس چیز کی بحث کی قلقلہ و لین؟ حرف کی صفت. بحث قلقلہ و لین بحث صفات. بحث صفات حروف بود. صفات حروف. تو باقی تھا نا جی لین تو باقی تھا نا. نہیں لین پڑھا دیا تھا. ہو گیا تھا. جی بس لین وہی تھا. لین کے معنی کیا ہے؟ لکھوایا تھا. لین کے معنی ہے نرمی. لین کے معنی ہے نرمی. خشونت کی ضد ہے یہ. اور تجوید میں کسے کہتے ہیں لین؟ حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا. یہ فقط دو جگہ پر ہوتا ہے. واو ساکنوں سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو. ہاں اور یا ساکنوں سے پہلے زبر ہو. واو ساکنوں سے پہلے زبر ہو تو نرمی سے تو کیا ہوگا؟ لین ہوگا. صفت وہاں لین ہوگی. خوف. خاؤ کیسے کہیں گے؟ خاؤ. خاؤ بولیے. ہیلو. خاؤ. قوم. 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 ٹھیک ہے. یومن. 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 پڑھیے یومن. جی یومن. اور جی یہ دیکھیے واو ساکن ہے سب میں. اس سے پہلے زبر ہے. جی بیتون. بیتون. یا ساکن اس سے پہلے زباری سے کیا کہیں گے؟ بئی. نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. کیا ہوگی؟ کیا صفت ہوگی یہاں پہ؟ لین ہوگا. لین. یا ساکن اس سے پہلے زبر. واو ساکن اس سے پہلے زبر. تو صفت کیا ہوگی؟ لین. لین. صفت لین. لین کے کیا معنی ہوئے پاس؟ لین کے کیا معنی ہوئے؟ نرمی کے ساتھ حرف کو. لغت میں کیا تعریف ہوئی؟ لغت میں اگر دیکھیں گے تو نرمی. نرمی معنی کیا ہے؟ نرمی. اور اگر اصطلاح میں دیکھیں تو حرف کو نرمی کے ساتھ. تو صفت لین فقط دو حرفوں میں ہوگی. فقط دو حرف میں واو اور یا میں. وہ بھی ایک شرط کے ساتھ. کیا؟ کہ یہ ساکن اور ان سے پہلے فتح ہو زبر ہو. تو یا بیت. شائی. شیئون. شیئون. جی بولی شائی. شیئون. تو یہاں پر سب میں کیا ہوا ہے؟ صفت ان میں کیا ہوگی؟ لین. صفت لین. یاد رہے گا صفت لین؟ جی. تو صفت لین. لین کا کیا معنی ہے؟ نرمی. اصطلاح میں تجوید میں کسے کہتے ہیں؟ لین کے معنی ہے حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا.
تو یہ صفت لین کہاں پائی جاتی ہے؟ حروف میں پائی جاتی ہے، 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو اور یا میں، لیکن شرط ہے جب یہ ساکن ہو ان سے پہلے زبر ہو. اتنی سی بات تھی. تو ہم نے پچھلے جلسے جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ قلقلہ میم پڑھا تھا. قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ لغت میں اگر ہم دیکھیں تو قلقلہ کے معنی ہے اضطراب، اقراری، ہلنا. بے قراری، اضطراب، ہلنا، تکان خوردن، ہلنا. جی ہلنا. لغت میں اگر ڈکشنری میں آپ جا کے دیکھیں گے تو قلقلہ کے معنی ہے ہلنا، لرزنا، بے قراری، اضطراب، یہ سب معنی ملیں گے آپ کو قلقلہ کے. اور اگر اصطلاح میں تجوید میں دیکھیں تو قلقلہ کے کیا معنی ہے؟ حروف ساکن کو ہلکی سی حرکت دینا، ہلکی سی حرکت دینا. امی جی امی نہیں ہے یہاں. جی تو ہلکے ساکن، کون سے ساکنات کو؟ قلقلہ 5 حروف میں ہوگا. کون کون سے حروف میں ہوگا؟ مائی بند کر لیجیے، اس کا سناٹا آ رہا ہے. جیم، دال. جی آشکار فاطمہ آپ کے مائک میں ڈسٹرب ہے کس کے؟ آشکار فاطمہ ہے؟ جی آشکار فاطمہ نہیں ہے. آئی تو تھی، غائب ہو گئی. یہ کون ہے؟ محمد شاہد رضا کون ہے؟ آپ مائک بند کیجئے. کس کے مائک سے ڈسٹربیشن ہو رہی ہے یہ؟ چلیں بہرحال تو سمجھ میں آیا. قاف، طا، با، جیم، دال، ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کتب جد تو کہتے ہیں کیا یہ حروف؟ حروف قلقلہ. یہاں پر قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ یعنی جب یہ حرف ساکن ہو، چاہے یہ بیچ میں ہو، چاہے آخر میں ہو، ذرا مختصر سی حرکت دینا ہے. ادخل، دیکھیے دال ہے اس میں سے، بیچ میں ہے. یہ مت سوچے گا کہ آخر میں ساکن ہو تبھی قلقلہ ہوگا، بیچ میں بھی اگر ہے ساکن ہے تو اد ایسا لگ رہا ہے جیسے ہلکا سے زبر دے رہے ہیں، لیکن یہ حرکت، یہ یاد رکھنا پوائنٹ میں کیا لکھوائی تھی؟ پوائنٹ میں آخر میں لکھوایا تھا کہ حرکت جو ہے وہ کامل نہ بن جائے، یہ توجہ رہنی چاہیے. تو جب ہم اس پہ کرتے اد تو دیکھیں گے تھوڑا سا لفظہ پیدا ہو، اد، اج، اب، رب، جی فلق، تو جھٹکا سا لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں قلقلہ. ہلکی سی مختصر سی حرکت دینے کا نام ہے قلقلہ. تو جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں، اور شرط کیا ہے؟ حروف قلقلہ تو یہ ہیں، ان میں قلقلہ ہوگا، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ جب یہ ساکن ہو، جب یہ جی چاہے درمیان میں ہو، چاہے آخر میں آپ وقف کریں، چاہے آخر میں ان پہ حرکت ہو، لیکن وقف کی وجہ سے آپ اگر رک رہے ہیں، ساکن کر رہے ہیں تو ہوگا تب بھی قلقلہ. فلق، ٹھیک ہے. اگر ان حروف میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں قلقلہ کیوں ہوگا؟ کون بتائے گا اس میں قلقلہ کیوں ہوگا؟ کہ اگر کریں گے نہیں تو یہ اپنی رہ جائے گا. ان کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر ان میں قلقلہ نہیں ہوگا تو اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو مخرج میں ان کی آواز قید ہو کے رہ جائے گی، وہ کانوں تک نہیں پہنچائے گی. آپ اس میں قلقلہ نہ کریے. کہیں فلق، قل اعوذ برب الفلق، تو آپ کو قاف سنائی دیا؟ آپ کو قاف سنائی دیا؟ نہیں. قل هو اللہ احد، دال سنائی دیا؟ نہیں. جب تک آپ انہیں کہیں گے قل هو اللہ احد، احد، قل اعوذ برب الفلق، جب تک آپ اس میں قلقلہ نہیں کریں گے تب تک ان کی آواز اپنے مخرج میں پھنس کے رہ جائے گی، سنائی نہیں دے گی. سمجھے کیوں ہوگا قلقلہ؟ جی یہ ہم نے قلقلہ اور کیا بتایا تھا؟ تو نقطہ کیا تھا کہ یہ حرکت جو مختصر سی پوری نہ ہو جائے، زبر زیر پیش نہیں، حرکت نہیں بن جانی چاہیے. جی اور باقی ان 5 کو چھوڑ کر باقی 23 حروف میں
بھولے سے بھی ادغام وہ مت کر بیٹھنا، کیا قلقلہ، یہ ہم نے قلقلہ اور لین پڑھا۔ اب بات آتی ہے، دیکھیے ہم نے مخارج حروف پڑھا، تجوید کی تعریف کیا تھی؟ تجوید کی تعریف یاد ہے نا ذہن میں؟ جی ہاں، کیا ہے؟ عربی کلمات کو، عربی حروف کو اس کے مخرج، صفت اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا۔ تو ہم نے مخرج کے اعتبار سے صحیح ادا کر کے دیکھ لیے، بتا دیے مخرج، بتا دیے حروف کا مخرج یہ ہے۔ صفت یہ بتا دی کہ جب صفت کب لاگو ہوتی ہے، صفت کب ہوتی ہے جب ہر الگ الگ اپنے اعتبار سے ہر حرف کی ایک صفت ہوتی ہے، لیکن ایک ہے احکام، احکام کب لاگو ہوتے ہیں حرف کے اوپر؟ جب وہ ہر کلمے کے اندر آ جائے، جب یہ نون ساکن، یہ نون، جب یہ نون، جی جب یہ نون یہاں آ جائے، کل یہ نون ہے، اس کی ایک صفت ہے، لیکن احکام کب لاگو ہوں گے؟ جب یہ کلمے میں آ جائے۔ اب یہاں پہ کون سا حکم لاگو ہوگا؟ یہاں پر اخفاء، اخفاء، حروف نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہو تو اظہار ہوگا، حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہو تو اظہار ہوگا، اظہار یعنی اس کا مخرج ظاہر ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر یرملون ہو تو ادغام ہوگا، نون ساکن کے بعد بے ہو تو اقلاب ہوگا، جی، اور اگر اس کے علاوہ باقی کوئی حرف ہو تو اخفاء ہوگا۔ اخفاء ہوگا یعنی ناک کی فضا سے نون جو ہے وہ ناک کی فضا سے کھینچ کے ادا ہوگا، ناک کی فضا سے کھینچ کے ادا ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیں ابھی ویسے میں پڑھوں من، 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 دیکھیے من کیا کر رہا ہوں میں؟ من، لیکن جب یہ من ذلذی سے ملے گا تو کیسے کہیں گے؟ ذلذی، کھینچنا بھی ہے۔ اخفاء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ناک سے بولنا ہے، ساتھ ساتھ کھینچنا بھی ہے، ذلذی، ذلذی، ٹھیک ہے؟ بولیے ٹھیک ہے، نہیں بول رہا کوئی؟ ہیلو، چلیے بول رہے ہیں، نہیں بول رہے۔ جب تک ہم خالی من تھا تو کیسے کرتے؟ من، من، نون کو اس کے مخرج سے ادا کر رہے تھے، جی من، لیکن جب یہ من ذلذی کے ساتھ آیا، نون ساکن کے بعد زال آیا تو اخفاء ہوا، تو کیا ہوا؟ ناک کی حکم کیا لاگو ہوا؟ حکم یہ لاگو ہوا کہ ناک کی فضا سے نون ادا ہوگا کھینچ کے، بولی من ذلذی، من ذلذی، اب من مت کر دینا، من ذلذی، من، ناک سے، ناک سے، من ذلذی، ابھی کیا بول رہے ہیں ہم؟ من، ابھی کیا بول رہے ہیں؟ من، من بول رہے ہیں نا؟ ابھی یہ آ جائے یہاں پر، اب کیا کریں گے؟ اب یہاں ادغام ہوگا، اگر نون ساکن کے بعد یرملون آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اب یوں نہیں کریں گے من رب، من رب، من رب، من رب، اب نون تو آواز آئی نہیں، ادغام کامل ہوگا یہاں، من رب۔ تو یہ کیا حکم لاگو ہوا یہاں پہ؟ ادغام کا حکم لاگو ہوا یہاں پر کہ نون ساکن کے بعد اگر یرملون میں سے یہ رے لام، یہ رے میم، لام واو نون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ تو نون کے بعد یہاں رے ہے، نون ساکن کے بعد یہاں رے ہے، لہذا یہاں ادغام ہوگا۔ حکم لاگو ہوا یہاں پر ادغام کا، تو اسے کہتے ہیں احکام نون کے اوپر کیا حکم لاگو ہوا؟ نون کے اوپر یہ حکم لاگو ہوا کہ یہ ادغام ہو گیا۔ یہاں پر نون ساکن تھا، یہاں پر اس کے بعد زال تھا، یہاں کیا ادغام لاگو ہوا؟ اخفاء۔ یہ احکام حروف کہلاتے ہیں۔ ابھی تک ہم مخارج حروف پڑھ لیا، صفات حروف میں حروف قلقلہ اور لین پڑھ لیا۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ اور لین، اس سے پہلے اور کیا پڑھا تھا صفات حروف میں؟ استعلاء اور استفعال، استعلاء اور استفعال۔ استعلاء جن حروف میں صفت استعلاء پائی جائے گی وہ موٹے اور پرحجم ادا ہوں گے، موٹے اور پرحجم ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور استفعال والے حروف جن میں صفت پائی جائے گی وہ نازک اور کم حجم ادا ہوں گے،
تو یہ ایک وہ صفت تھی نہیں، صفت استعلا، صفت استفعال، پھر صفت قلقلہ، صفت لین۔ اب آج جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ احکام حروف، کہاں سے آئی بحث؟ مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف، یہ کہاں سے آئی بحث؟ تجوید کی تعریف سے، کیونکہ تجوید میں کہا گیا ہے کہ عربی کلمات کو، عربی الفاظ کو اس کے مخرج، صفات اور احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنے کا نام ہے تجوید۔ ہم کیونکہ تجوید پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز وغیرہ دعائیں عربی میں ہیں، لہذا تجوید کا ہمیں پڑھنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے تو ان تین چیزوں کو تو صحیح سے سمجھنا پڑے گا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے تجوید سے نماز پڑھیں، اپنی دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو تین چیزیں لا محالہ آپ کو سیکھنی پڑیں گی۔ کیا؟ مخارج حروف، صفات حروف، احکام حروف۔ مخارج حروف آپ کو بتا دیے، صفات حروف بھی آسان ہے بتا دیا، اب احکام حروف شروع ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ بلی بلی آقا۔ جی علین کالوانی حضرت بطور چرا دین اومدی۔ آقا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوبی شما؟ الحمدللہ من خوبم، شما خوبی؟ بلے منم خوب هستم۔ ارمان زہرا عسکری چارولیا سمجھے آپ؟ زین فاطمہ شاہد رضا کون ہے؟ سیدہ ضیاء رضوی، سیدہ گبرانی متوجہ شدید شما؟ کوئی چیز ہارڈ تو نہیں ہے؟ نہیں جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفات حروف میں تو کیا کیا ہے؟ استعلا ہے، استفعال ہے، قلقلہ ہے، لین ہے۔ احکام میں کیا کیا آ جائیں گے؟ جیسے ادغام ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، اور یہ کیا ہے؟ تفخیم ہے، ترقیق ہے، تغلیظ ہے، یہ سب کیا ہے؟ صفات کے احکام حروف، احکام حروف۔ یاد رکھنا ہے تینوں چیز آئی کہاں سے؟ اگر کوئی پوچھنے لگے یہ تین چیز آئی کہاں سے؟ احکام حروف کیا ہے؟ یہ احکام حروف، صفات حروف، مخرج، کہا کہ تجوید کی تعریف ہے یہ۔ تجوید اگر ہمیں تجوید سے پڑھنا ہے کوئی چیز تو یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ان تینوں چیزوں کو لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنے کا نام ہے تجوید۔ ہم اگر عربی الفاظ اور عربی کلمات کو اس کے مخرج سے پڑھ رہے ہیں، اس کی صفت بھی اس کو دے رہے ہیں، صفت کی بھی رعایت کر رہے ہیں اور اس کے احکام کی بھی رعایت کر رہے ہیں، تو اس کا نام ہے تجوید۔ تو اس کا مطلب ہاں صحیح نماز، صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں۔ احکام حروف، احکام حروف وہ حالات ہیں، میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ ایک ہوتی ہے صفت، ایک ہوتا ہے احکام۔ صفت یعنی جیسے یہ ذات ہے، اس کی صفت کیا ہے ذات کی؟ کہ یہ حروف، اس کی صفت استعلا ہے، یعنی موٹا اور پرحجم ادا ہوگا، یہ موٹا اور پرحجم ہوگا۔ تو اس کا مطلب کسی بھی حرف کی صفت اس کے اکیلا ہوگا تب آئے گی، اکیلا ہوگا تب اس کی اکیلے کی خصوصیت ہے۔ لیکن جو احکام ہے وہ جب لاگو ہوں گے کہ جب یہ کسی کلمے کے اندر آ جائے، جیسے نون کا ایک مخرج ہے، ایک اس کی صفت ہے، ایک مخرج ہے، ایک اس کی صفت ہے۔ لیکن احکام جو لاگو ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں کہ جب یہ کسی کلمے میں آ جائے، جیسے یہ نون ساکن ابھی بتایا میں نے، اس کلمے میں آ جائے منزل لذی میں، تو اب اس پہ ایک حکم لاگو ہوگا، کیا؟ یا اخفا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون، با، ان کو چھوڑ کر باقی کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوتا ہے۔ اخفا یعنی ناک کے نون جو ہے پھر وہ نون ساکن کہاں سے ادا ہوگا؟ اس کے مخرج سے نہیں، ناک کی فضا سے کھینچ کے آگا۔ ابھی خالی کا تو من پڑھ رہے تھے، من، لیکن جب اس میں آئے تو کیا کریں؟ ناک کی فضا سے کھینچ کے، ناک کی فضا سے کھینچ کے پڑھنا ہے، والذی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا احکام حروف، حروف کے جو احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب وہ کسی کلمے میں آ جائے۔ خالی ہو تو اس میں صرف صفت آ سکتی ہے، احکام نہیں۔ احکام جب یہ آئیں گے جب وہ کلمے کے اندر آ جائیں۔ متوجہ شدید؟ سب سمجھے آپ لوگ؟ بلی حضرت بطور شما متوجہ شدید؟ بلے آقا من متوجہ شدم۔ غنچہ فاطمہ، آشکار فاطمہ را؟ بلے آقا۔ جی، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں احکام حروف کا کیا مطلب ہوا؟ احکام یعنی وہ حالات
کہ جب حرف کو کسی کلمے میں ترکیب دی جائے، ملایا جائے، جب کسی کلمے میں ملایا جائے تو اس وقت جو حالت پیدا ہوتی ہے اس حالت کا نام ہے احکام حروف۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے وہ شرائط جو کلمے کے اندر پیش آتے ہیں۔ کلمہ ایک ہوتا ہے حرف، ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے جملہ۔ یہ حرف ہے، یہ حرف ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ یہ ہے مثلا منزل لذی، مثال کے طور پر من بھی کلمہ ہے، حرف ہے، لیکن منزل لذی۔ ایک ہوتا ہے جملہ، جملہ یعنی پورا ایک جملہ جو ہوتا ہے، آپ جملہ جانتے ہیں جملہ کسے کہتے ہیں؟ پورا سینٹینس، جی پورا سینٹینس، جیسے منزل لذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ پورا جملہ ہے۔ تو کلمے کے اندر دیکھیں، حرف کے اوپر نہیں، کلمے کے اندر جو حالات، وہ شرائط جو پیدا ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں، ان شرائط کا نام ہے حروف احکام۔ احکام حروف، حروف کے احکام۔ احکام انہیں احکام کہا جاتا ہے۔ احکام یعنی حکم، احکام کا کی جمع ہے حکم کی، حکم کی۔ حکم کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اوپر کوئی حکم لگانا اور وہ آرڈر نہیں۔ ہاں چلیے ایک طرح سے آرڈر ہی سمجھیے کہ وہاں پر نون ساکن کے بعد اگر زال آ جائے تو آرڈر یہ ہے کہ وہاں پر اخفا کیجئے، یہ حکم لاگو ہوا، یہ حکم لاگو ہوا، ٹھیک ہے؟ مثلاً را ساکن ہے، مثلاً را ساکن ہے، اور اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے، زبر آ جائے یا پیش آ جائے، جیسے چلیے مثلا را ساکنوں سے پہلے زبر ہے مثلا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تفخیم، تفخیم موٹا تفخیم۔ اب یہ مت کہنا کہ حروف استعلا میں جو ہے وہ اس میں تفخیم ہوتی ہے، نہیں، تفخیم کا ایک مورد حروف استعلا ہے، ورنہ تفخیم ان کے علاوہ را میں بھی ہوتی ہے اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تفخیم ہوگی، تفخیم ہوگی موٹی، اور سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو تفخیم ہوگا، اور اگر زیر آ جائے تو ترقیق ہوگا۔ ترقیق اور تفخیم یہ سب کیا ہے؟ یا مثلا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائے تو مثلا اظہار ہوگا، یرملون آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ احکام ہے، احکام ہے۔ آئیے یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے، یا اسے لکھوانا پڑے گا؟ احکام حروف یعنی کیا؟ جی بولیے، لکھواؤ۔ لکھواؤ، آپ کی مرضی۔ ان حالات کو کہا جاتا ہے جو حرف کو جب کلمے میں ملایا جائے تو وہ حالات اس پر لاگو ہیں، طاری ہوں، وہ حالات جو اس پر طاری ہوں، انہیں کہا جاتا ہے احکام حروف۔ یا یہ کہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے وہ شرائط جو کلمے میں پیش آتے ہیں، وہ شرائط جو کلمے میں پیش آتے ہیں،
وہ شرائط جو کلمے میں پیش آتے ہیں ان کو مطلب احکام کہا جاتا ہے. احکام کہا جاتا ہے. احکام حروف. ٹھیک ہے. Good. یا رکے ایک منٹ. پیش آتے ہیں اور پہلے اور بعد کے حروف، پہلے اور بعد کے حروف ان حالات کے پیدا ہونے کا سبب بنتے ہیں. مثلاً من ہے نا، من کے بعد کیا زال، بعد والا حرف سبب بنا اس میں اخفا کا، بعد والا حرف اس میں سبب بنا اخفا کا. یا مثلاً را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو پہلے والے حرف کا زبر سبب بنا کہ رے میں تفخیم ہو، تو ان کو کہا جاتا ہے احکام. ان حالات کو کہا جاتا ہے احکام. بیٹا تم بلی لکھ لیا سب نے؟ بلی اونچا پاتے میں جی. نویش جی، سکینہ آپ نے لکھا؟ سکینہ آئی تھی، غائب ہو گئی یا دیکھنے آئی تھی؟ ہیں سکینہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. سیدہ سیاہ رضوی آپ نے لکھا؟ سیدہ گبرانی، کائنات فاطمہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ کوئی رہا تو نہیں؟ وہ ہم رہ گئے. لکھی جلدی سے، اور تو ایک لائن تو مٹا دی میں نے. اسکرین شاٹ لے لیجیے. دیر سے آئیے، چلا دی ہوں مدی. جی تو احکام اس وقت طاری ہوتے ہیں کہ جب کوئی حرف کسی کلمے میں آئے تو اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں. کبھی کبھی پہلے والا حرف سبب بنتا ہے اس پہ کچھ حکم لاگو ہو، کبھی بعد والا حرف سبب بنتا ہے کہ اس پہ کوئی حکم لگے، حکم طاری ہو. جیسے اخفاء، اظہار، ادغام، تفخیم، ترقیق، تغلیظ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ بلی آگا. باقی لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ مٹا دوں؟ جی آگا بلے. اب آئیے، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا، لہجہ عرب کی سب سے مین کنجی کون سی تھی؟ تلفظ صحیح حرکات، حرکتوں کا صحیح ادا کرنا. دوسری کیا تھی؟ تلفظ صحیح کلمات، کلمات کو صحیح ادا کرنا. تیسری کنجی کا نام ہے تفخیم و ترقیق. تفخیم و ترقیق، یہ درس یعنی احکام. ایک ہوتا ہے تفخیم، احکام حروف کی بات چل رہی ہے، یاد رکھنا. جی آگا. تفخیم کیا معنی ہے تفخیم کے؟ حرف کو موٹا بنا کر ادا کرنا. لغت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی ہے تسمین. جس نے عربی پڑھی ہوگی اس نے پڑھا ہوگا الولد سمینون، لڑکا موٹا ہے. تسمین بھی موٹا بنانا. تسمین یعنی
موٹا بنا موٹا بنانا، بڑا بنانا، یہ لغت میں آپ کو تعلیم دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ البتہ تصویر موٹا کرنے کو بھی کہا جاتا ہے فربا کرنا، موٹا کرنا، اور اس سے معنوی، یہ تو لفظی ہے، مادی معنی ہے، معنوی معنی بھی ہے اس کے، معنوی اعتبار سے تفخیم کے معنی ہے کسی کا احترام کرنا، کسی کا احترام. کسی کو بڑا جاننا، لیکن اصطلاح میں تفخیم کے کیا معنی ہے جی؟ حرف کو موٹا اور پرحجم بڑے حرف کو موٹا اور پرحجم کرنا، تفخیم کے کیا معنی ہے اصطلاح میں؟ تجوید میں تفخیم کے کیا معنی ہے؟ حرف کو موٹا اور پرحجم کرنا. تو تفخیم کس چیز میں؟ حروف استعلاء میں بھی تفخیم ہوتی ہے، موٹا بنایا جاتا ہے، پرحجم ضاد صاد سب موٹے بنائے گئے نہیں پرحجم. ایسے ہی جی ایک اسی کے معنی ہے تغلیظ. تغلیظ کسے کہتے ہیں؟ سیم ٹو سیم حرف، لیکن کیا بات ہے؟ حرف کو موٹا اور پرحجم کرنا تفخیم کے معنی، تغلیظ کے بھی معنی ہے، لیکن یہاں پر ایک ہے فقط لام، حرف لام کو موٹا اور پرحجم بنانا. یعنی اگر کسی حرف کو موٹا اور پرحجم بنا رہے ہیں تو اگر وہ لام ہے تو اس کا نام وہاں پہ تفخیم نہیں کہلائے گا، اسے تغلیظ کہا جائے گا. لام کے علاوہ باقی کسی حرف کو اگر موٹا اور پرحجم بنا رہے ہیں تو اس کا نام تفخیم ہوگا. فقط نام کا فرق ہے، کام سے ایک ہے، کام کیا ہے؟ موٹا اور پرحجم کرنا، موٹا اور پرحجم بنانا، اس کا نام ہے کیا؟ تفخیم. ٹھیک ہے جی، تفخیم. بلی آقا. تفخیم موٹا بنانا. لیکن لام اگر ہے، اس کو اگر موٹا نہیں بنایا جا رہا ہے پرحجم، تو اس کا نام تفخیم نہیں ہوگا، تغلیظ ہوگا. باقی کسی اور کو جیسے را ہے جی، الف اور الف مدی وغیرہ ہیں، ان کو موٹا اگر بنایا جائے تو اس کا نام ہے تفخیم، اس کا نام ہے تفخیم. لیکن اگر لام ہے تو اس کو تغلیظ. اس کے اپوزٹ آتا ہے ترقیق. اس کے اپوزٹ آتا ہے ترقیق. ترقیق یعنی ترکیب. یہ ترقیق تقسیم کا اپوزٹ ہے، تقسیم کا اپوزٹ ہے. رقیق کرنا، باریک کرنا، کسی چیز کے موٹاپے کو کم کرنا، کسی کے گاڑھے پن کو کم کرنا، کسی کے گاڑھے پن کو کم کرنا. رقیق یعنی باریک، رقیق کرنا. رقیق کرنا لغت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی رقیق کرنا کسی چیز کے گاڑھے پن کو، گاڑھا پن جانتے ہیں؟ گاڑھا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کس گاڑی جی بھائی جب بھینس دودھ دیتی ہے تو گاڑھا ہوتا ہے، لوگ پانی ملا کے اسے پتلا کر دیتے ہیں. رقیق یعنی کسی چیز کے گاڑھے پن کو کم کرنا، رقیق کرنا. اصطلاح میں کیا ہے؟ حرف کو نازک اور کم حجم ادا کرنا. بالکل ان کا اپوزٹ ہے یہ. حرف کو جی نازک اور کم حجم ادا کرنا. بلی جی حرف کو موٹا اور پرحجم تلفظ کرنا. ٹھیک ہے. حرف لام کو موٹا اور پرحجم تلفظ کرنا. تلفظ
करना, अदा करना। अदा कर हर को नाजुक और कम हजम तलफ्फुज करने का नाम है जी, हर को कम नाजुक और कम हजम अदा करने का नाम है तरकीब। तरकीब हर्फ को मोटा और पुरहजम तलफ्फुज करने का नाम है तफखीम। तफखीम। लाम को मोटा और पुरहजम तलफ्फुज करने का नाम है तबलीग तगलीज। हाँ देखिए क्या कहा है, तगलीज, गलीज होने को कहते हैं, गलीज मोटा, तबलीग मोटा तब वही, ठीक है। मिटा दूं, लिख लिया आप सबने? बना दो सबने लिखा? मासूमा मैम ये भले आपका लिख लिया। जी आप जी, तो इसे कहते हैं, लिहाजा तजवीद में जहां भी कोई हर्फ मोटा और पुरहजमदा होगा गोया कि वहां पर तफखीम हुई है, और जहां भी कोई हर्फ नाजुक और कम हजमदा होगा इसका मतलब वहां तरकीब हुई है। लिहाजा अभी मत सोचने पे इस्तेला जो पढ़ा था इस्तेला के माना तफखीम है, नहीं, इस्तेला के माना तफखीम नहीं है। हुरूफ इस्तेला भी दूसरे और हुरूफ की तरह जिनमें तफखीम होती है उनमें भी तफखीम होती है। हुरूफ इस्तेला में भी और हुरूफ जिसमें तफखीम होती है उनकी वहां की तरह यहाँ भी तफखीम होती है, ठीक है। यानी इसका कायदा कुल्ली अपने ज़हन में, एक कुल्ली कायदा अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि ज़बर और पेश जहाँ भी रहेगा वहाँ पे तकसीम होगी, और सबब है। ज़बर और पेश तफखीम का सबब बनता है, और ज़ेर तरकीब का सबब बनता है, क्योंकि ज़ेर में नीचे आवाज होती है ना तो नीचे जाता है, तरकीब का सबब बनता है नाजुक और कम हजम का। बिल्ला, देखिए बिल्ला बिल्ला, ठीक है। बिल्लाही, तो बिल्ला कोई इसमें तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन मैं अभी कहूं अद्दाहु, कितना मोटा बनाया अद्दाहु, लेकिन यहाँ बिल्ला देखिए कितनी मोटी आवाज, तो ज़बर है नहीं है, ज़बर का सबब। हाँ ये याद रखना कि लाम के मोटे और पुरहजम बनाने को तगलीज कहते हैं, लेकिन ये फकत एक ही जगह पर है, बाकी नहीं। लफ्ज़ अल्लाह में फकत लाम हमेशा मोटा पुरहजम होगा, उससे पहले अगर ज़बर या पेश है तो, वरना बाकी कहीं भी चाहे ज़बर आ जाए चाहे पेश आ जाए लाम तगलीज नहीं होगा, तो फकत लफ्ज़ अल्लाह में है। अब्बाहु जी, ठीक है। अब्बा, आगे देखिए, तो अब आपने क्या देखा, इसका मतलब ये हुआ कि ज़बर और पेश तफखीम का सबब है, और कसरा तरकीब का सबब है। ये क्या हो रहा है? चलिए, तो अब देखते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आइए हम बात करते हैं तफखीम और तरकीब के हुरूफ की, यानी लाम, रे और वाव, अलिफ मद्दी, कौन कौन से हुरूफ है तफखीम, कौन कौन से हैं? कुछ तो हमने पढ़ी चुके हैं, हुरूफ इस्तेला उनमें तफखीम होती है, एक लाम, लेकिन लाम की तफखीम का नाम है, तफखीम का नाम है तगलीज। लाम रा जी अलिफ मद्दी, लाम रा अलिफ मद्दी क्या कहलाते हैं? हुरूफ तफखीम, लाम रा और अलिफ मद्दी। लाम
के तफखीम का नाम है, ला तफखीम नहीं, इसे कहेंगे तखलीज। जी आइए पहले हम लाम के बारे में पढ़ लेते हैं। जी लाम की तखलीज और तरकीब। बताया कि लाम को मोटा कर अदा करने का नाम है तखलीज, और उसे नाजुक और काम हजम अदा करने का नाम है, बोलिए हेलो जी। लाम को पुरहजम और मोटा अदा करने का नाम है तखलीज, और लाम को नाजुक और कम हजम अदा करने का नाम है तरकीब। कब होगा लाम तफखीम और कब होगा तरकीब? जब लाम से पहले फतहा और जम्मा होता है। फकत लफ्ज़ अल्लाह में, लफ्ज़ अल्लाह, फकत लफ्ज़ लाम जी लफ्ज़ अल्लाह में, लफ्ज़ अल्लाह में लाम जो तखलीज होगा फकत लफ्ज़ अल्लाह। हाँ, तखलीज की तारीफ क्या है? तखलीज मैंने लिखवा दिया आपको। तखलीज यानी लाम को मोटा और पुरहज़्म में बना, मोटा और पुरहज़्म में अदा अदा करना, इसका नाम है तखलीज। ठीक है। तखलीज यानी लाम को मोटा और पुरहजम अदा करना, जी तखलीज कहलाता है। आइए, लेकिन तखलीज और तफखीम एक ही मफहूम एक है, तखलीज का भी और तफखीम का भी। फकत लाम को मोटा बनाने को तखलीज कहते हैं। ठीक है। लफ्ज़ लाम, अभी देखिए लफ्ज़ अल्लाह में, लफ्ज़ अल्लाह में अगर लाम से पहले ज़बर या पेश ज़बर या पेश हो तो लाम तखलीज होगा। तखलीज होगा। समझ में आ गई बात या नहीं? बलिया। और अगर लाम से पहले ज़ेर, हाँ कसरा कहिए, ज़ेर कहिए, ज़ेर हो तो तरकीब बानी काफ है, तरकीब रकीक से है, रकीक तो तरकीब होगा। ठीक है, तरकीब होगा। तखलीज की मिसाल जैसे, चलिए बेटा पहले से लिख लिया आप लोगों ने जी, सबने लिखा? बशीरा भंबेरा लिखा आपने? जी बशीरा भंबेरा पहले आया था, तीनों ने आना छोड़ दिया था। बशीरा भंबेरा नहीं था जी। उनचा फातिमा मासूमा मैम शब्बो अता मुताहिर, आप हैं क्लास में? वालेकुम अस्सलाम, आप हैं क्लास में? चला दियो मदी आगा, वो मैसेज मतलब देर में देखा, फिर कुरान पढ़ रहे थे, ख्याल नहीं आया। टाइम भी याद नहीं रहा रोज का? नहीं, वो मोबाइल साइलेंट था और वो मैसेज का टोन समझ ही नहीं आया। बाद में एक बार ख्याल है कि बहुत देर से कुछ मैसेज क्यों नहीं आया। तो अब ये हमने बता दिया कि लफ्ज़ अल्लाह में लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो तखलीज होगा, यानी लाम को पुरहजम और मोटा अदा किया जाएगा, और अगर लाम से पहले कसरा है तो लाम तरकीब होगा। तखलीज लाम तखलीज, लाम की तखलीज की मिसालें, लाम की तखलीज। मिसाल देखिए, अल्लाह
अब कभी भी अगर ऐसा अरबी में नमाज में मत करना अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, ठीक है, मत करना अल्लाह अकबर, ठीक है। बोलते भी तो नहीं है, ये इस खामोशी ये बताती है कि नहीं आप कितने कह लो हम नहीं मानेंगे। जैसे जिद पड़े हुए हैं कि नहीं आप कितना ही कह लीजिए हम नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है। हुआ अल्लाह मत करना, हुआ अल्लाह, हुआ, ठीक है। ये देखिए इससे पहले ज़बर की मिसाल दे दी, पेश की भी दे दूं ताकि दोनों मिसालें पूरी हो जाएं। यदुल्लाह पढ़ाया आपने, यदुल्लाही फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ तमाम हाथों के ऊपर है। अब मत कहना कि अल्लाह के हाथ होते हैं, ठीक है। अगर लफ्जी तफसीर करने लगेंगे तो अपने दूसरे बरादरान की तरह अल्लाह के हाथ पैर भी मानने लगेंगे और फिर ये भी कहने लगेंगे क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मिंबर पे तशरीफ लाएंगे और मिंबर से ऐसे उतरेंगे, खुद ने उतर के उनके जाकिर उनके जो खतीब उतर के खुद ने बता भी दिया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आएंगे नीचे, ठीक है। और पैर जो जहन्नम में जाना है, पैर, हाँ पैर में जहन्नम कहेगा हल मिन मजीद, और दो मुझे, मैं भूखा हूँ और दो। सब कुछ डालने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपना पैर डाल देंगे, जो अल्लाह को ना छोड़े बंदे को कहाँ जन्नत जाए जी। और वो देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श से आएंगे, कुर्सी पे जब बैठेंगे तो कुर्सी चरचर बोलेगी और उनकी तशरीफ इधर उधर को मतलब सब बिल्कुल सब कुछ बताते हैं, ऐसा होंगे। बताइए नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के जिस्म के। और वो ये कहते हैं कि देखिए यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह का सब हाथों के ऊपर है, इसका मतलब अल्लाह के हाथ हैं, इसलिए वो अल्लाह यद, देखिए यद किस लिए काम आता है, ताकत के लिए काम आता है ना, तो यह ताकत मुराद है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अल्लाह की ताकत सब ताकतों से ऊपर है, न ये कि ज़ाहिरी कोई हाथ है उसके, नाउजुबिल्लाह। तो फिर जी अपने कुछ भाइयों की तरह इनका यद का माना वाला हाथ मत समझ लेना, यद का मतलब ताकत, ठीक है। यदुल्लाह देखिए क्या, यदुल्लाह मत करना, यदुल्लाह लाम को तगलीज किया, यदुल्लाह तो ये लाम की तगलीज। लाम की तरकीब की तो बहुत मिसालें हैं, तगलीज की भी और तरकीब की भी। लाम की ये मिसालें मैंने 3 दी हैं, बहुत सी हैं, इसमें अभी दिखाएंगे। लाम की तरकीब की मिसालें जैसे लिल्लाही जी, लिल्लाही, लिल्लाही, बिल्लाही, बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। देखिए लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह है लेकिन लाम से पहले ज़ेर है, यहाँ मीम की ज़ेर है, तो यहाँ तरकीब हो रही है, ठीक है। बोलिए बोले होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बिस्मिल्लाह कहेंगे, वहां पे मत करना। और कई खला का क्या शाहिद मिसाल क्या है इसमें? ये लाम की बात चल रही है, लाम। इन्होंने ये कहा था लफ्ज़ अल्लाह में अगर लाम से पहले ज़बर या पेश है तो तगलीज़ होगी, यानी वो एक तगलीज़ होगी। इसके अलावा अगर लाम से अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो या लफ्ज़ अल्लाह के अलावा किसी भी जगह पर लफ्ज़ अल्लाह के अलावा है नहीं, लफ्ज़ अल्लाह देखिए अल्लाह में तो लफ्ज़ अल्लाह में तो लाम से पहले ज़बर तो तगलीज़, पेश तो तगलीज़, लाम से पहले ज़ेर तो तरकीब। और लाम लफ्ज़ अल्लाह के अलावा बाकी सब जगह चाहे उससे पहले ज़बर हो, पेश हो, कुछ भी हो, वहाँ तरकीब ही होगा। खलका वहाँ मत करना खदौका नहीं, खलका लफ्ज़ अल्लाह को छोड़कर लाम हर जगह तरकीब होगा। अहम है ये बात, याद रखना, ठीक है। समझ में आया या समझ में आया? भले आवा समझ में आ गया। भले निकाह पे फरमाई, निकाह कुनी देखिए आप लोग। अहकाम हुरूफ, अहकाम हुरूफ वो हालात पीडीएफ ग्रुप में है,
जिन्हें कितनी बार सेंड की जा चुकी है, मैं फिर सेंड कर दूंगा, अभी बताइएगा क्लास खत्म होने पे। अहकाम हुरूफ हालाती अस्त के वो हालात हैं कि हिंगाम तरकीब हर्फ दर कलमे, देखिए उर्दू में भी है, मैं उर्दू वाली भी सेंड कर दूंगा तर्जुमा। अहकाम हुरूफ वो हालात हैं कि जो हर्फ की तरकीब यानी मिलाना, मिलाते वक्त, हिंगामे नहीं वक्त, दर उस वक्त हर्फ को मिलाते वक्त किसी कलमे में, बराए आन उस हर्फ के लिए जो हालात पैदा होते हैं, पेश आते हैं, वो हालात और उन हालात का नाम है अहकाम। बेइबारत दीगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए शराइती के वो शराइत के जो कलमे में पेश आते हैं, और हुरूफ क़ब्ल या बाद, पहले वाले हर्फ या बाद वाले हर्फ मूजिबे बुरूज, बुरूज यानी जाहिर, सबब होते हैं इन हालात के जाहिर होने का, इन अहकाम के हालत, इन अहकाम के या इन हालत के जाहिर होने का जो सबब हुरूफ बनते हैं हर्फ के अंदर, उनको अहकाम कहा जाता है। मसलन हर्फ राय साकिना, राय साकिन, रा साकिन हो, उस सूरत में कि हर्फ माक़ब्लान, रा से पहले माक़ब्ल वाला हर्फ, पहले वाला हर्फ मफ्तू हो तो तफ़ख़ीम होगा, तफ़ख़ीम होगा रा यानी दुरुस्त अदा में गर्दन, मोटा पढ़ा जाएगा, मोटा। हाल आन के अगर, लेकिन अगर जबर ना होके, अगर हर्फ माक़ाबिल मकसूर बाशद रा साकिन से पहले जबर ना होके ज़ेर हो तो तफ़ख़ीम नहीं होगा। या मसलन नून साकिन अगर उसके माबाद लाम हो तो इदगाम होगा, मिल लदुन का इदगाम होगा। या अगर हर्फ लाम उसके नून साकिन के बाद दाल हो तो इदगाम नहीं होगा, इख्फा होगा। इनको कहा जाता है अहकाम। लिहाजा तफ़ख़ीम, इदगाम वगैरह वगैरह, मसलन इजहार, इतला वगैरह वगैरह, ये सब अहकाम हुरूफ हैं। तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ हुरूफ, हुरूफ का मोटा बनाना और पतला बनाना से वो में किलीद लहजे अरब, अरबी लहजे की तीसरी चाबी का नाम है। इन दर्स, ये दर्स जैसा कि क़ब्लन हम गुफ्तिन, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, से वो में कलीद लहजे अरब, अरबी लहजे की तीसरी चाबी है और तजवीद कुरान के अहम तरीन दुरूस में से है। आज मुहिम तरीन दर्स है तजवीद कुरान, तजवीद कुरान के अहम तरीन दुरूस में से है। कारबोर्ड यानी इस्तेमाल, प्रैक्टिकली कवायद इमदाद, इस दर्स के कवायद अज अहमियत वीजही खास अहमियत रखते हैं, एक खास अहमियत रखते हैं। तफ़ख़ीम किसे कहते हैं? इन कलमे मुतरादिफ कलमे तस्मीन, ये कलमा इक्वल है तस्मीन के, तस्मीन के वो बेमाना माना क्या, बुजुर्गदाश्त, बड़ा मोहतरम जानना। अलबत्ता तस्मीन के माना है चाक करना, मोटा करना, उसके माना तस्मीन के माना मोटा करने भी कहा गया है, लेकिन तफ़ख़ीम के माना भी माना है ना ना ना। देखिए मैंने एक बात आपने नहीं लिखी, मैंने लिखवाना भूल गया। तफ़ख़ीम के माना तस्मीन है, लेकिन फर्क है। तस्मीन कहते हैं मोटा बनाना, फरबा करना, लेकिन तफ़ख़ीम के माना भी हैं, इसके माना भी है, ज़ाहिरी नहीं है, मानवी एतबार से किसी को बड़ा जानना। मसलन कोई शख्स आए, उसका हम एहतराम करें जी, किसी का मकाम को, तो उसे कहते हैं तफ़ख़ीम, लेकिन किसी चीज को ज़ाहिरी तौर पर मोटे बनाने को कहते हैं तस्मीन। आइए, तफ़ख़ीम के माना तजवीद में क्या है? दुरुस्त यानी मोटा व पुरहजम तलफ़्फ़ुज़ करदन हर्फ को मोटा और पुरहजम अदा करना। कलमे तग़लीज़ हमदर तजवीद पे माना तफ़ख़ीमास का, कलमे तग़लीज़ हम लफ्ज़ तग़लीज़ भी तजवीद में तफ़ख़ीम के माना में है। कलमे तग़लीज़ हम दर तजवीद पे माना तफ़ख़ीम, लफ्ज़ तग़लीज़ भी तजवीद में तफ़ख़ीम के माना में है। सकीना अपना माइक आप बंद ना, गुंचा फातिमा है, कौन है गुंचा फातिमा, आवाज टकरा रही। वली फ़क़त दर लफ्ज़े दर मोरिदे पुरहजमी सदाए हर्फ लाम की आवाज़ को मोटा करने को इस्तेमाल किया जाता है तग़लीज़। तरक़ीक़ किसे कहते हैं? कलमे तरक़ीक़ ज़िद्द तफ़ख़ीम बूदे, तफ़ख़ीम की ज़िद है, ये अपोजिट है। तरक़ीक़ तफ़ख़ीम की ज़िद है, बेमाना है रक़ीक़ करना, बारीक करना, और अब ग़िल्ज़त चीज़ कास्तन, किसी चीज़ की ग़िल्ज़त को कम करना। ग़िल्ज़त यानी गाढ़ेपन को, किसी चीज़ के गाढ़ेपन को कम करने के माना में इस्तेमाल हुआ है तरक़ीक़। इस्तिलाह में क्या है? तजवीद की इस्तिलाह में तरक़ीक़ किसे कहते हैं? नाजुक व कम हजम तलफ़्फ़ुज़ करदन हर्फ को नाजुक और कम हजम तलफ़्फ़ुज़ करना। लिहाजा दर तजवीद कुरान की तजवीद में हर जाके हर्फ
جب بھی ہر درست تلفظ جواب جب بھی ہر موٹا ادا کیا جائے تو حقیقت میں تفخیم ہوئی ہے. وہ ہر جا نازک ادا کردہ جب بھی نازک ادا کیا جائے تو سمجھیے ترقیق ہوئی ہے, گویا کہ وہ ترقیق ہوئی ہے. پس استعلاء بمعنی تفخیم نہیں, تفخیم کے معنی میں نہیں ہے استعلاء. استعلاء کے معنی بلندی جانا ہے, زبان کی جڑ کا تعلق کی طرف جانا, ٹھیک ہے. اس صفت جس کے اندر استعلاء پائی جائے گی اس میں تفخیم ہوگی. جن حروف میں استعلاء پائی جائے گی وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر جائے گی ان کو موٹا اور پرحجم ادا کیا جائے گا. اب سمجھے استعلاء اور تفخیم میں فرق؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, طوطے اڑ گئے. جی آقا. بھائی استعلاء کے معنی ہے زبان حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف جانا. تو وہ حروف جو جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف جاتی ہے وہ موٹے اور پرحجم ادا ہوتے ہیں, یعنی ان میں تفخیم ہوگی. ٹھیک ہے جی آقا. جی آقا. جی بلکہ حروف استعلاء نہیں بلکہ حروف استعلاء بھی مانند باقی حروف دیگر دوسرے کچھ حروف کی طرح جن کو ہم ابھی پڑھیں گے انہی کی طرح حروف استعلاء بھی پرحجم اور تفخیم ہوں گے. بے عنوان رہنمائی کلی, ایک کلی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جانیں بے جز برقی موارد کچھ مقامات کو چھوڑ کر کچھ بہت کم مقامات کو چھوڑ کر اصولاً جو فتحہ اور ضمہ ہے زبر اور پیش جو ہے وہ تفخیم کا سبب ہے اور کسرہ ترقیق کا سبب. اب ہر جگہ اگر ضمہ یا فتحہ ہے تو یہ مت سوچنا کہ تفخیم ہے, اس لفظ سے پتہ لگ رہا ہے جز برقی موارد کچھ موارد کو چھوڑ کر اکثر جگہ پر ضمہ اور فتحہ اس کا تفخیم کا سبب ہے. لیکن کچھ مقامات ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ زبر اور پیش ہونے کے باوجود بھی تفخیم نہیں ہوئی. اس لیے انہوں نے کہا کچھ مقامات کو چھوڑ کر باقی اکثر جگہ اصولاً فتح اور ضمہ جو ہے وہ موٹے پن کا سبب ہیں اور کسرہ ترقیق کا سبب ہے. در مورد تفخیم حروف استعلاء کی تفخیم کے مقامات میں جس کو ہم نے پہلے بات کر لی. اب اینک یعنی اب بترتیب ہم نے حروف استعلاء کی تفخیم کے بارے میں تو ہم پڑھ لیا. اب یہاں پر ترتیب سے دوسرے حروف کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس باب میں جو واقع ہوئے ہیں مثلا لام, را اور الف مدی کو ہم بتائیں گے. تغلیظ و ترقیق حرف لام کی تغلیظ اور ترقیق. بے درشت و پرحجم تلفظ کردن لام بے جائے تفخیم تغلیظ. جی حرف لام کو موٹا اور پرحجم تلفظ ہونے کو تفخیم کے بجائے تغلیظ کہتے ہیں. کہ ہر دو یعنی دونوں کو اور تفخیم اور تغلیظ بے ایک مفہوم, ایک ہی مفہوم ہے, ان کا ایک ہی مطلب ہے. در لفظ جلالہ نے اللہ اس میں یعنی در کلمہ اللہ اگر ما قبل حرف لام سے پہلے والے حرف فتح ہو یا ضمہ آ جائے تو لام تغلیظ ہوگا یعنی درست اور پرحجم ادا ہوگا, اور اگر ما قبل اور اگر لام سے ما قبل کسرہ واقع ہو تو ترقیق ہوگا. تغلیظ لام کی مثال اللہ, بولی اللہ دو مطلب ہماری کلاس میں اس ٹائم صرف دو ہی لوگ ہیں. اللہ نہیں هو اللہ نہیں باقی لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ باقی لوگ دیکھیے جب آپ لوگ نہیں بولتے ہیں تو تھکان فیل ہونے لگتی ہے. موٹا موٹا دیکھیے نصر اللہ نہ کرنا, نصر اللہ نہ کرنا, نصر الدہ رسول اللہ علمہ الدہ واتقوا اللہ.
جی دیکھیے اتنا کہنے کے بعد, اتنا وہ کرنے کے بعد بھی اگر دوہی کی آواز آ رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں سب. بس مثال جی مثال ترقیق لام, لام کی ترقیق کی مثال دیکھیے آپ, باریک نازک اور کم حجم. للہ, للہ, باللہ, باللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, فی اللہ. باللہ, اب اسے مت کر دینا فی الضاہی, فی الضاہی باللہ, نہیں, غلط ہو جائے گا. فی اللہ, کبھی باللہ, تمیز کر دیں آپ. سبیل اللہ, سبیل یجد اللہ. یزید تمرینات بیشتر, زیادہ تمرینیں. غیر الضاہی, غیر قدر الضاہ. قدر اللہ. دیکھیے مکس ہے یہ, کہاں پہ تقلید, کہاں ترقیق دی. بل اللہ یا ترقیق ہے, بل اللہ, بل اللہ یا ترقیق ہے. الضاہی یا تقلید ہے. الضاہ, نسو الضاہ. نسو اللہ. دیکھیے یہاں بھی تفخیم ہے, تخلیص. الحمدللہ یا ترقیق ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. شاء الضاہ. شاء اللہ. دیکھیں یہاں پہ تخلیص ہے. الضاہ. آیات الضاہ, آیات آیات الضاہ. اللہ. جی اس کے بعد علیہ اللہ. علیہ اللہ. کیا ہوا ہے یہاں پر, کون سا حکم لاگو ہوا ہے علیہ اللہ میں؟ ترقیق. صدق اللہ, صدق اللہ. صدق اللہ. یہاں پہ کون سا حکم, کون سا حکم ہے؟ ترقیق. تقسیم. تخلیص ہے, تخلیص. صدق. جعلہ اللہ. جعلہ اللہ. عند اللہ. عفا اللہ. لام سے پہلے لام پہ زیر ہے اس لیے ترقیق. قل اللہ. در سائر کلمات, در سائر کلمات غیر اللہ کو چھوڑ کر باقی تمام کلمات میں حرف لام بدون استثناء, بغیر کسی استثناء کے, بغیر کسی فرق کے حرف لام ترقیق ہوگا. آگے بریکٹ میں مہم لکھ کے بتا دیا کہ بہت اہم ہے یہ, لفظ اللہ میں ہی ہوگا. تقلیز اگر ہوگی تو لفظ اللہ کو چھوڑ کر لام میں کہیں تقلیز نہیں ہوگی, چاہے زبر ہو سے پہلے, چاہے پیش, چاہے کچھ. مثال دیکھیے خلق, لام دیکھیے لفظ اللہ کو چھوڑ کے ہے, اس سے پہلے زبر ہے, اس کے باوجود بھی ترقیق ہوئی. خلق, خلق. ظلم, دیکھیے ظا میں جو تفخیم ہو رہی ہے وہ حروف استعلا میں سے اس لیے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. لام پہ دھیان دیجیے, زو کا تفخیم ہوتی رہے گی کیونکہ یہ حروف استعلا میں سے ہے. لام کو دیکھیے لا ہے, وہ لا نہیں ہے. سواد میں جو وہ ہو رہی ہے, تفخیم ہو رہی ہے, وہ اس لیے کیونکہ حروف استعلا میں سے. لام دیکھیے صالن, لا تو نہیں ہو رہا, با تو نہیں ہو رہا, نہیں. زوما تو نہیں ہو رہا, نہیں. زو میں ہو رہی ہے, وہ الگ بات ہے کیونکہ حروف استعلا میں سے. لام کو دیکھیے سوالات و تمرین. بتانا ہے تفخیم اور ترقیق کے معنی تجوید میں کیا ہیں. 2. لام کی تخلیص کہاں پہ انجام پائے گی؟ لفظ اللہ میں, اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو. مثال دیجیے ترقیق لام کہاں ہوگی؟ جب لفظ اللہ میں لام سے پہلے زیر ہو یا لفظ اللہ کو چھوڑ کر باقی کہیں بھی لام ہو تو ترقیق ہوگی. سورہ زمر کو 35ویں آیت سے لے کے لیکفرہ سے لے کے 38ویں آیت کے آخر تک تلاوت کیجئے اور لام کی تغلیظ اور ترقیق کو دقت سے, توجہ سے رعایت کیجئے. باقی انشاءاللہ ہفتے آئندے حرف را کی تفخیم اور ترقیق پڑھیں گے. باقی انشاءاللہ اس کو دہرا کے آئیے گا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں, یہ اتنی ہارڈ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں, دہرائیں گے نہیں تو یہی چیز ہارڈ ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.